معروف سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر حضور رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں کم ہے، کیونکہ مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا، جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار کو بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، مگر یہ سب میرے مشفق اور اساتذہ کرام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کا ضرورت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کرے، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا فرمانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا فرمانا۔ قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ آپ اس کی کن کن نعمت کا اظہار کرو گے؟ آپ اپنی نگاہیں جدھر اٹھا کر دیکھیں گے کیول اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت ہے، زمین اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جہان اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت۔ حضرات، انسانوں کی کیا مجال کہ خدا کی نعمتوں کا اظہار کر سکے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کی بینائی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کانوں میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان میں قوت گواہی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر تو یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد ساری کائنات کا وجود بخشا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، او جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، او جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہانے کی، جانے ہے تو جہانے ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان جتایا، مگر جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، امت کے غمخوار کا، شافع روز سمار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر حضور کا پرچم لہرا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، مجھ سے بولنے میں جو ہوئے اغلاط معاف کرو اسے رب کائنات، زندگی نے اگر دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر ملاقات ہوگی، فقیرانے آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سبھی لوگ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔